عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا۔ خداوند نے اپنے رحمتوں کو تجدید کیا میرے لیے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ ہر نفس سے زندگی جو میں لیتا ہوں یہ خداوند کے رحمت اور شفقت کے وسیلے سے ممکن ہے۔ جیسے کہ داؤد نبی فرماتے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب خداوند خود میرا چوپان ہے، جب وہ خود میرا چرواہا ہے، جب وہ خود میرا دستگیر ہے، جب وہ خود میرے لیے نور اور حیات ہے، تو مجھے کس چیز کی کمی ہو؟ ہاں، اس دنیا میں، اس تاریک دنیا میں جہاں پر ہم گامزن ہیں، مشکلات، مصائب، بیماریاں، آفتیں، یہ سب کچھ آتی جاتی رہیں گی، مگر مسیحیوں کے لیے ایک زندہ امید خداوند نے رکھا ہے، اور اس زندہ امید کے وسیلے سے ہم اپنی مسیحی زندگی کو جیتے ہیں۔ وہ گیت پھر سے مجھے یاد آیا، کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے انجیل مقدس یوحنا کی انجیل کو اگر ہم پڑھیں، اس کے 14 باب کو اگر ہم پڑھیں، یہاں پر مسیحیوں کو ایک عظیم تسلی خداوند نے جاتے ہوئے دیا ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے، گھبراؤ مت اے مسیحی، گھبراؤ مت، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ خداوند نے ہمیں تسلی کا پیغام دیا ہے، تسلی کا پیغام۔ اسی وجہ سے ہم یسوع مسیح پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے با اختیار تعلیم دی، با اختیار طریقے سے ہمیں یہ فرمایا۔ وہ دوسرے مذہبی اور دینی مفتیوں جیسے یا اپنے آپ کو نبی کہنے والے، پیغمبر کہنے والے اور رسول کہنے والوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ خود صاحب اختیار ہیں۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جاؤ، ان کا اختیار ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ جاؤ۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں قیامت اور زندگی ہوں، اپنے اختیار سے وہ فرماتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں دروازہ ہوں، وہ اختیار سے یہ کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں الف اور یا ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں، ابتدا اور انتہا، الف اور یا، اول اور آخر میں ہوں، وہ اختیار سے یہ فرماتے ہیں۔ کوئی اور ایسا نہیں کہہ سکتا، کسی اور میں یہ جرات بھی نہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بعد اگر کسی نے یہ جرات کی بھی ہے تو اس نے خداوند کی کاپی کی ہے۔ کاپی ہی ہوتی ہے، اصل ہم اصل کی طرف جاتے ہیں، اور خداوند نے ہمیں اپنے شفقت کے وسیلے سے، فضل کے وسیلے سے
محبت کے وسیلے سے یہ اطمینان دیا ہے، جیسے کہ ہم 14 باب میں پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل، تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ مسیحیوں پر بہت مظالم ہوتے ہیں، مسیحی ستائے جاتے ہیں، اور دوران تاریخ، اس تاریخ کے تسلسل میں، اس تاریخ کے گزر میں مسیحیوں پر بہت سے مظالم ہوئے ہیں۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، کچھ سالوں پہلے مشرق وسطیٰ میں مسیحیوں کو، خصوصاً قبطی مسیحیوں کو، قطار در قطار ان کے گردن کاٹے گئے، مگر انہوں نے انکار نہیں کیا مسیح سے۔ تو مسیحی ستائے جائیں گے، ستائے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو خداوند ہے، جو خالق و مالک کائنات ہے، اس نے اپنے اختیار سے جب جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے، اس نے اپنے آپ کو بھی ہماری خاطر قربان کیا، ہماری خاطر قربان کیا۔ تو جب وہ ستائے گئے، ہم بھی ستائے جائیں گے، کیونکہ اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پیرو مسیح کہتے ہیں۔ ایک بھائی نے یہاں پر کامنٹ دی ہے، اور یہ ہے شارن ساہوترا، سر آپ یہوہ وٹنس ہو؟ ہر ایک مسیحی بہن، ہر ایک مسیحی جو ہے یہوہ کے وٹنس ہے، یعنی ہر ایک مسیحی پر لازم ہے کہ ہم یہوہ کے گواہ ہوں۔ ہر ایک مسیحی پر لازم ہے کہ ہم مسیحی گواہ ہوں، یعنی مسیح کے گواہ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح خود یہوہ ہے، اور ہم یہوہ کے وٹنس ہیں، یہوہ کے گواہ ہیں۔ میں ایک فون لے لیتا ہوں یہاں پر۔ ہیلو ہاں جی بھائی، ہاں میں سن رہا ہوں۔ سلام بھائی، سلام۔ ٹھیک ہو جناب؟ ہاں بالکل، خدا کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ شکر ہے خداوند دا جناب، تہاڈا پروگرام ٹی وی تے چلن ڈیا، زندگی ٹی وی تے، ہاں جی، تے تہاڈا نمبر لیا تے جرا کال کرنی ہے، منڈے دا ویزا آ گیا ہے تے ٹکٹ نہیں آ رہی۔ میں ضرور دعا کروں گا، خداوند مہربان ہے، میں ضرور دعا کروں گا۔ ان کا نام کیا ہے؟ بیٹے دا نام ہے موسیٰ شہباز۔ موسیٰ شہباز۔ اے خداوند، تو نے خداوند ان کے لیے ویزا تہیا کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں موسیٰ کے لیے دعا کروں گا، بھائی شہباز کے لیے دعا کروں گا کہ وہ تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، اور اس کے بعد جو تو نے مہیا کیا ہے اس کے لیے شکریہ خداوند۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے خزانے سے ان کے ٹکٹ وغیرہ کا بھی بندوبست کر خداوند، ان کو اے خدا دروازے ان کے لیے کھول، اور سب سے اہم کہ تیری مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، شکریہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو ایک اور بھائی نے بھی فون کیا ہے، آپ کچھ لمحے بعد فون کر سکتے ہیں۔ تو بہن شارن ساہوترا کا یہ سوال ہے کہ سر آپ یہوہ وٹنس ہو؟ بالکل میں وٹنس، ہر ایک مسیحی کو یہوہ وٹنس ہونی چاہیے۔ میں خداوند یسوع کو 100% خدا مانتا ہوں۔ جس یہوہ وٹنس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقی یہوہ وٹنس کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جو یہوہ وٹنس کلٹ یا ریلیجن ہے، وہ لوگ مسیحی نہیں ہے، حقیقی مسیحی نہیں ہے، جن کا ایک واچ ٹاور ہوا کرتا ہے، جو یسوع کو بادشاہ بادشاہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں اس یہوہ وٹنس کی بات نہیں کرتا، بلکہ
جو یہوہ وٹنس، جس یہوہ وٹنس کے بارے میں آج بات کر رہا ہوں، وہ حقیقی خداوند ہے۔ خداوند یسوع مسیح واقعی طور پر 100% خدا ہے، خدائے قادر مطلق ہے، جس نے جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے، اور یہی یسوع یہوہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہی یسوع جو ہے وہ یہوہ ہے۔ بھائی نے پھر سے فون کیا۔ ہیلو ہیلو، ہاں بہن میں سن رہا ہوں۔ سلام پاسٹر جی۔ سلام بہن جی، سلام۔ پاسٹر جی اسی تہاڈا پروگرام بڑا وینیا، بڑے کھڑے نہ لمبر لبدا نہیں سی، تے تہاڈے کو دعا کرانی ہے۔ میں پاکستان کے ایبٹ آبادوں بات کر رہی ہوں۔ ضرور میں دعا کروں گا بہن، آپ فرمائیں کس بارے میں دعا کروں؟ دعا میرے بھی گردیاں دی بھی تکلیف ہے، تے میرا بیٹا شباز ہے تے اودی لت ٹوٹی ہے، اودے چ درد بڑی ہے، کو ضرور میں دعا کروں گا۔ شرون بھی جڑا اودے بچے جڑے نے نا، وہ کوئی سمجھ نہیں آندی کدھر نے، پڑھتے نہیں، پڑھائی نہیں کرتے۔ میں ضرور، میرے ایک ساجد میرے بیٹے دا نام ہے، تو دا بیٹا ہویا تے وہ فوت ہو گیا، ادو پڑھ کے کوئی نہیں اولاد وغیرہ نعمت نہیں آئی۔ میں ضرور دعا کروں گا۔ خداوند مہربان ہے۔ خداوند بہن نے جو درخواست کی ہے، دعا کی، خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی مشکل کشائی کر، ان کے گھرانے میں جو مسائل ہیں، ان کو اپنے گردوں کا مسئلہ ہے، خداوند کو شفا بخش، ان کے بچوں کو اے خداوند برکت عطا فرما اپنے خزانے سے اے خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند تو مرہم بن ان کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ بہت شکریہ فون کرنے کا بہن۔ تو میں شکر گزار ہوں خداوند کا، آپ سب عزیزوں کے فون کالز کا میں شکر گزار ہوں۔ تو جی ہاں بہن، جو آپ نے سوال کیا، میں قصداً در حقیقت بہن ہے ہمارے ساتھ جو اس پروگرام کے پروڈکشن میں بہت محنت کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے انگریزی میں بھی آج ٹائٹل دیا ہے، کیونکہ میں نے انگریزی میں جہووا's وٹنسز دیا، یہوہ کے گواہ۔ میں حقیقی یہوہ کے گواہوں کے بات کروں گا، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا۔ اس نے کیا کہا؟ تم میرے گواہ ہوں گے، تم میرے گواہ ہوں گے۔ تو میرے گواہ کون ہے؟ وہ خود یسوع مسیح، خود یہوہ ہیں، جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں۔ فون کال لیں گے۔ ہیلو بھائی، سلام بھائی، سلام۔ آپ کا ٹی وی پر پروگرام چل رہا، تو میں نے کہا شاید آپ آن لائن چل رہے ہیں۔ نہیں، ٹی وی پروگرام اس وقت براہ راست ہے، آپ بات کریں بھائی۔ ہیلو، ٹی وی براہ راست اور نمبر ہوتا ہے؟ نہیں، یہ براہ راست، ابھی آپ پروگرام جو دیکھ رہے ہیں یہ براہ راست ہے، آپ بات کریں گے۔ کوئی سوال ہے آپ کا؟ اچھا، تو میرا نام پطرس ہے، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی بھائی پطرس۔ میں مسیحیت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور میں خدا سے کے لیے روزے بھی رکھتا ہوں۔ ہاں جی، کہ مجھے خداوند پاک رو عطا کرے جو بینین ہینڈ کی طرح پاورفل ہو۔ بالکل 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 بھائی پطرس، اگر آپ دعا کرنا چاہیں گے، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہیں گے، تو میں خوش ہوں کہ آپ سے کچھ سوال کروں اور اس کے بعد دعا کروں گا۔ آپ حاضر ہیں؟ جی میں حاضر ہوں۔ ہاں بھائی پطرس، کیا آپ نے کلام پاک پڑھا ہے؟ جی پڑھتا ہوں میں۔ ہاں جی، خدا کا شکر۔ کیا آپ کو یقینی طور پر کامل ایمان ہے کہ یسوع مسیح خداوند، زندہ خداوند ہے؟ جی بالکل، وہ زندہ خدا ہے۔ اس نے ہمارے لیے جان دی، کوڑے کھائے، دکھ اٹھائے، اور پھر تیسرے دن قبر سے بھی زندہ ہوا۔ ہاللویا۔ اگر آپ کو یہ ایمان ہے کہ وہ خداوند ہے، آپ کا نجات دہندہ ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور انہوں نے آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا، لہو بہایا، اگر آپ اس پر ایمان لاتے ہیں تو میرے، ہمارا ایمان ہے کیونکہ، بالکل، تو میرے آپ یہ دعا دہرائیں اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آپ دہرائیں میرے پیچھے پیچھے، آپ یہ دہرائیں دعا۔
اے خداوند میں شکر گزار ہوں اس وقت. اے خداوند میں شکر گزار ہوں اس وقت. اے خداوند میں شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے گناہوں کا کفارہ صلیب پر ادا کیا. اے خداوند میں شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے گناہوں کا کفارہ اپنے صلیب پر دیا. اپنا لہو میرے لیے بہایا. اپنا لہو میرے لیے بہایا. تو میری خاطر موا. تو میری خاطر موا. گاڑا گیا. گاڑا گیا. گاڑا گیا. اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اور میں ایمان لاتا ہوں آج کہ تو میرا خداوند ہے اور تو میرا نجات دہندہ ہے. اور میں ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا نجات دہندہ ہے اور میری نجات کا خداوند ہے. میرا خداوند ہے. خداوند میرا خدا ہے. آمین. اور میں دعا کرتا ہوں اے خداوند کہ تو میرے دل میں آ اور میرے دل کا خداوند اور بادشاہ بن. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو میرے دل میں آ اور میرے دل کا بادشاہ بن. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام میں. آمین. 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 بھائی میں شکر گزار ہوں آپ کے لیے. آپ نے فون کیا اور آپ نے درخواست کی کہ میں آپ کے لیے دعا کروں اور آپ نے اپنے دل کو خداوند کو دیا ہے. اور یقین رکھیں کہ جیسے ہی آپ نے یہ دعا کیا صدق دل سے تو خدا کا روح آپ میں ہے. اس وقت اسی وقت ہے اور خداوند کی روح کی بھرپوری آپ میں ہے. کتاب مقدس کو ہمیشہ پڑھیں, ہمیشہ دعا کریں. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے. اگر آپ بعد میں پروگرام کے بعد میں کبھی بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ بات کروں. جی جی میں بالکل حاضر ہوں گا. ہاں بہت شکریہ بھائی فون کرنے کا. خداوند آپ کو برکت دے. آپ کو بھی بہت زیادہ دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. آمین آمین. خداوند کا میں شکر گزار ہوں بھائی کے لیے اور ان کے فون کے لیے. اور پھر بھی میں شکر گزار ہوں. اور پھر بھی میں بہن شیرن ساہوترا کے اس ٹیکسٹ کو پڑھوں گا. سر وہ ہم نے سنا کہ یہوہ وٹنسز وہ یسوع کو خدا نہیں مانتے, اس لیے میں کامنٹ کیا آپ کو. لیکن آپ کے کلام میں بہت اچھی باتیں ہیں. گاڈ بلیس یو. اسی وجہ سے میں نے آج کا ٹائٹل قصدن ہی یہی دیا ہے, جہووا's وٹنسز, تاکہ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو جہووا's وٹنسز کہتے ہیں, جن کے واچ ٹاور ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ حقیقی مسیحی نہیں ہے. وہ حقیقی مسیحی نہیں ہے. اور اگر آپ اس جہووا وٹنسز کے کلٹ میں سے ہیں تو میں خداوند سے اس وقت آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو حکمت عطا فرمائے تاکہ آپ حقیقی طور پر یہووا کے حقیقی وٹنس, یہووا کے حقیقی گواہ بنے. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے, میں یہاں پر لاتا ہوں اس کو, جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں اور کتاب مقدس میں جب ہم اعمال رسولوں کے اعمال میں جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ جو یو ورژن ہے یا bible.com وہاں پر جائیں اور اردو لکھیں تو آپ کو ضرور وہاں پر ملیں گے. تو میں ضرور یہاں سے آپ کے لیے آیت پڑھوں گا. اس وقت بھائی صاحب برائے مہربانی ایک بار ٹھہرے, میں آپ کا فون ضرور لے لوں گا. تو میں اعمال رسولوں کے اعمال وہاں پر جائیں گے ایک ساتھ. اعمال یہاں پر پہلے باب میں جیسے یہ ہے, تو میں 7 آیت سے پڑھوں گا. یہاں پر 7 آیت پہلے باب میں 7 ہے. اس نے ان سے کہا, یعنی خداوند یسوع مسیح نے, یعنی یہوہ خدائے قادر مطلق جس میں انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں ہے, اور جب وہ آسمان کو جا رہے تھے ان کے شاگرد ان کو دیکھ رہے تھے ٹکٹکی لگا کر, تو اس نے ان سے کہا
उन वक्तों का बहुत से ऐसे लोग थे जो जिनके दिल में ये था कि आखिर वक्त कब आएगा वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा इन चीज़ों से आपको मतलब नहीं होनी चाहिए। उन वक्तों और मयादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामेरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। ये जो मेरे गवाह होंगे यहाँ पर ये है, मैं ये बड़ा कर देता हूँ था, मेरे गवाह, ये मेरे कौन है? खुद यहोवा, खुद यसु मसीह, खुद यहोवा है जिसमें इंसानी में, और वो खुदावन कादिर मुतलक है। जैसे कि यशायाह नबी ने उनके बारे में कहा कि वो खुदाए कादिर है, वो खुदाए कादिर है। तो हम इस यहोवा विटनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहन, आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, मैंने कसदन आज का टॉपिक इसी वजह से ये लिया है। तो मैं चाहता हूं कि एक क्लिप आपको दिखाऊं आज, क्योंकि मसीह के गवाह होने में आसानी इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि जैसे कि दाऊद ने फरमाया, ख्वाह मैं वादिये साये मौत में से क्यों मेरा गुजर ना हो। वादिये साये मौत मसीहों के लिए ये दुनिया है। हम यहाँ पर सताए जाते हैं, हम यहाँ पर सताए जाएंगे। तो मैं क्लिप आपको दिखाऊंगे। इससे पहले एक फ़ोन लेंगे। यहाँ पर कई बार फ़ोन किया। हेलो, सलाम बहन जी, सलाम, बात करें। हाँ जी बहन। हाँ जी, मैंने अपने खानदान के लिए दुआ करवानी है। जरूर, कि बच्चे पढ़ लिख जाएं। बिल्कुल जरूर, मैं दुआ खुदावन की हजूरी में इनके इजलाल को बरकत दें। हाँ, और आप ये भी दुआ, इस मकसद के लिए भी दुआ करें कि मेरे हस्बैंड है, खुरम है नाम उनका, उनको जिस्म की एलर्जी है, जख्म ठीक होते हैं फिर फूट जाते हैं। आप दुआ करें कि खुदावन इनको शफा दे। आपके हस्बैंड का नाम क्या है बहन? खुरम। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। भाई फरहाद गिल, आप इस फ़ोन कॉल के बाद फ़ोन करें। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन के लिए दुआ करता हूँ, बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तू उनको बरकत अता फरमा, उनकी मुश्किल कुशाई कर। ऐ खुदावन, मैं भाई खुर्रम के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ कि तू उनको शफाए कामिल अता फरमा। डॉक्टरों को हिकमत दे ताकि तशखीस दुरुस्त हो सके और जो दवा वो इस्तेमाल करते हैं वो सब शफा हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। थैंक यू। तो ये लाजमी है कि हम इस बात पर गौर करें कि जो मसीही ज़िंदगी है वो इस दुनिया में आसान ज़िंदगी नहीं बल्कि सबसे मुश्किल, सबसे कठिन ज़िंदगी है। इसी वजह से वो मैं गीत, जब मैं नया मसीह था तो हमेशा मैं ये गीत गाता था, कांटों पे चलूँगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए, मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन संवारूंगा तेरे लिए, मैंने भी माना ये जीवन कठिन है और हर पल दुखों से घिरा, जीवन की आशाएं तुझसे लगी हैं कि तू है दया से भरा, तंगी बीमारी और बढ़ती मुसीबत सब कुछ उठाऊंगा तेरे लिए। हेलो, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम भाई। सलाम भाई, सलाम फरहाद भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है सर? ठीक है, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। फरमाएं भाई। सर मेरी एक गवाही थी, वो मैंने देनी थी। ज़रूर आप गवाही दें और आपकी गवाही के बाद मैं क्लिप रखूंगा, वो भी देखें। तो फरमाएं। जी, मेरी गवाही ये थी कि मेरा एक बेबी था, वो मिसकैरेज हो गया था, तो हमने आपसे दोबारा उस दुआ करवाई ताकि खुदावंद ब्लेस कर दे, तो वो खुदा ने ब्लेस कर दिया। खुदा का तो शुक्र मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ। ये सब खुदा का फजल है। जो मिसकैरेज हुआ था भाई, आप यकीन रखें वो खुदावन के पास के लिए दुआ करें। जरूर मैं दुआ करूंगा, जरूर दुआ करूंगा। खुदा अब जो
خدا نے عطا کی ہے وہ قائم رہے. ضرور. اور میری ماما کہہ رہی ہے کہ میرے لیے دعا کرے, میرا آپریشن ہوا ہے پتے کا. اچھا. تو وہ سوجن رہتی ہے اس پہ. اچھا, میں ضرور دعا کروں گا. میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ میرے بیبی کے لیے دعا کرے, اس کو بخار چڑھتا ہے. ضرور میں دعا کروں گا. ضرور. بخار نہیں ہوتا تھا, ضرور 2 ماہ کا. ضرور میں دعا کروں. اے خداوند, جن مطالب کو بھائی نے یہاں پر رکھا ہوا ہے ان کی گواہی کے لیے میں شکر گزار ہوں. جو تحفہ تو نے ان کو دیا ہے اور جو تحفہ تو نے ان سے لے لیا ہے جو آسمان میں ہے, مسکیرج اے خداوند, ہم ایک دن ان کو دیکھیں گے, اور جو تحفہ حیات آپ نے ان کو پھر سے بخشا ہے, ان کی زندگی کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی زندگی تیری مرضی کے مطابق ہو اور وہ صحت مند ہوں, اور ان کی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی صحت مند ہوں, اور جو دوسرا مطلب ہے ان کے بھائی کے لیے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی بھی دستگیری فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین آمین. شکریہ بھائی فون کرنے کا. جی تھینک یو سر. یہ میں فوٹو دیکھ رہا ہوں, خداوند آپ کو برکت دے. جی شکریہ سر. تو ایک کلپ دیکھیں گے, اور یہ کلپ بیت شان میں اس جگہ ریکارڈ کی گئی ہے ارض مقدس میں جہاں پر مسیحیوں کو ستائے جاتے تھے, مسیحیوں پر مظالم کرتے تھے پہلے صدی مسیحی میں. تو آئیے یہ کلپ ایک ساتھ دیکھیں گے. میری دعا ہے کہ خداوند اس وسیلے سے آپ کی زندگی کو چھوئے. میں بیت شان میں ہوں. میری آواز اس ارینا میں گونج رہی ہے. یہ ارینا جو ہے رومیوں نے بنایا تھا, مگر ایک ایسا زمانہ آیا کہ مسیحیوں پر رومی سرکار ٹوٹ پڑے. کہتے ہیں کہ مسیحیوں کو بالکل اسی جگہ جہاں پر میں کھڑا ہوں, آپ یہ دیکھیں چاروں طرف, میں نے 360 کیمرہ لگایا ہوا ہے تاکہ آپ چاروں طرف دیکھ سکیں. مسیحیوں کو لاتے تھے, اور جس غار سے میں نکلا, آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی غار ہیں, ان غاروں میں وحشی درندوں کو رکھتے تھے, جیسے کہ بھیڑیے ہوئے وغیرہ, یا شیر, یا کچھ بھی اس زمانے میں ان کے پاس تھا. تو مسیحیوں کو یہاں پر لاتے تھے اور ان وحشی درندوں کو ان غاروں سے چھوڑتے تھے تاکہ وہ آ کر مسیحیوں کو زندہ کھا لے. کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے کہا تھا کہ ایسا ہوگا مسیحیوں کے ساتھ؟ یہ ہمارے لیے بھی جو اس زمانے میں مسیحی ہیں بہت اہم ہے, خصوصاً میرے لیے شخصی طور پر, کیونکہ جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو میرے گھر والوں نے ہی سب سے پہلے میری مخالفت کی, اور جس ملک سے میرے آباء و اجداد کا تعلق ہے اس میں میرے لیے ایک فتویٰ جاری ہوا کہ یہ واجب القتل ہے. میرا مقصد افغانستان سے ہے, حالانکہ میری پیدائش بھارت میں ہوئی ہے, مگر اصل و نسب میں میں افغان ہوں. تو افغانستان میں جب کوئی شخص
खुदावन यीशु मसीह को कबूल करता या करती है तो वो पहले मुसलमान घराने में उसकी तवल्लुद हुई होती है। इसी वजह से वो वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है इस्लामी कानून के मुताबिक, इस्लामी शरीयत के मुताबिक। वो मुर्तद कहलाता है, वो कानून इर्तिदाद में आता है। उस ज़माने में ऐसा तो नहीं था, यहूदियों की तरफ से ऐसा था मगर रोमियों की तरफ से, क्योंकि इस वक्त में रोमी सरकार सोचते थे कि मसीही लोग जो हैं वो बगावत करने वाले हैं रोम के ख़िलाफ़। ऐसा गौगा बरपा था, ऐसी चीमगोइयाँ थीं। इससे पहले कि रूम में, बहुत देर बाद रूम में खुदावंद यीशु मसीह के खादिमों को, जैसे कि पतरस हुए, जैसे कि पौलुस रसूल हुए, उनको ज़िंदा जला दिया गया नेरो बादशाह नेरो के ज़माने में। उससे बहुत पहले यहाँ बैत शान में, यानी गलील से सिर्फ 30 मिनट का फासला, यानी कार में 30 मिनट का फासला, यरूशलेम से 2 घंटे का फासला। अब हम यरूशलेम से आज आए और ताइबेरियस को जा रहे हैं, गलील के किनारे हमारी खिदमत होगी, जहाँ पर मैं आपके लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से उन जगहों से, तारीख़ी जगहों से जहाँ पर ये वाक़े हुए, मैं आपके लिए खुदा का कलाम रखूँगा। मगर हमारा पहला जो स्टॉप है, पहली तवक़्क़ुफ़ जो है वो यहीं बैतशान में है, क्योंकि बहुत अहम है उन मसीहियों के लिए जो मुसलमान घरानों से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उन पर क्या बीतती है, या फिर उन पाकिस्तानी मसीहियों के लिए जैसे कि आसिया बीबी हुए और बहुत से और मसीही जो पाकिस्तान में जेलों में, जो कानून नामूस रिसालत पाकिस्तान में है, जिनको मसीहियों के ख़िलाफ़ खुसूसन इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पानी के एक प्याले पर तनाज़ा क्यों न हो, लोग उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं और जेल काटनी पड़ती है। आसिया बीबी एक मिसाल है। उस ज़माने में मसीहियों को यहाँ पर लाते थे, चाहे कुछ भी हो, बहाना करके यहाँ पर लाते थे और उनका कत्ल आम किया जाता था। वहशी दरिंदों को छोड़कर, ये जो आप देख रहे हैं दरवाज़े, इनमें वहशी दरिंदे थे और ये अरीना था। वो जो सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, उन सीढ़ियों पर वो बैठते थे और मसीहियों को अज़ियत व आज़ार बल्कि कत्ल करते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे में वाज़ेह तौर पर मरकस की इंजील को अगर आप खोलें, अगर आपके पास है तो पढ़ें बराह मेहरबानी मेरे साथ। 13 बाब, मरकस की इंजील 13 बाब, और मैं 9 आयत से पढ़ूँगा 13 आयत तक। लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके किए गवाही हों। और ज़रूर है कि पहले सब कौमों में इंजील की मनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करें तो पहले से फ़िक्र न करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूहुल कुदस है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ़ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। मेरे लिए ये एक ऐसा लम्हा है
میرا گلو خشک ہو رہا ہے، گلا جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں اور 2000 سال پہلے میرے بہنوں کو مسیح میں، میرے بھائیوں کو مسیح میں گھسیٹ کر یہاں لے آتے تھے، خصوصاً میرے بھائیوں کو، کیونکہ مرد جو ہیں اس وقت پیشہ پیش تھے، وہ زمانہ ہی مرد سالاری کا تھا، مردوں کو گھسیٹ کر یہاں پر لاتے تھے اور ان مسیحیوں کو یہاں پر زجر کش کرتے تھے، زجر کش کرتے تھے، شکنجہ کش کرتے تھے، وحشی درندوں کو ان پر چھوڑا جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کی بات کی اور اس میں نڈر ہونے کی بھی بات کی۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کے 5 باب کو پڑھیں تو اس میں واضح طور پر جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی، مسیحیوں کے لیے یہ بالخصوص بہت اہم ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک بار بھی مالی، دنیاوی برکات کے متعلق ہمیں کتاب مقدس میں کچھ نہیں کہا ہے کہ تمہیں یہ ملے گا، تمہیں وہ برکت ملے گی، گاڑیاں ملیں گی، اگر تمہارا ایمان پکا ہوگا تو جو کچھ تم مانگو گے میرے نام سے وہی۔ جو کچھ تم مانگو گے اس سے پہلے خداوند نے کہا خداوند کی عدالت اور راست بازی اور ملکوت کو مانگنا ہے، نہ کہ پیسے، دھن، دولت، کیونکہ خداوند یسوع مسیح واضح طور پر ہمیں تعلیم دے کر وہ فرماتے ہیں، بہت واضح طور پر اگر ہم کلام مقدس کو درست طریقے سے پڑھیں، اور یہ ہے وہ آیات متی کی انجیل 5 باب اور اس کے 10 آیت سے اگر میں پڑھوں، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، وہ مبارک ہیں۔ blessed are those، یہ بلیسنگ ہے، یہ نہیں کہ دھن دولت پیسہ یہ وہ آیا ہمارے پاس، نہیں، اس دنیا میں ہم مسافر ہیں، مسیحی لوگ مسافر ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی، دنیا کی بادشاہی نہیں، دنیا کی دھن دولت نہیں، آسمان کی دھن دولت اور بادشاہی انہی کے ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو، تم مبارک ہو، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ تو ہمارے لیے مبارک حالی جو ہے، اس دنیا میں درد، کانٹوں پر چلنا، مشکلات کو جھیلنا اور ان سب میں شادمان رہنا اور اس انجیل کی منادی کرنا ہے۔ مذاہب، ادیان، انسانی فلسفوں، دین، دھرم میں یہی ایک فرق ہے مسیحیت کے بیچ، مسیحیت اور پھر سارے دوسرے مذاہب اور ادیان دنیا میں، مسیحیت اور سارے دوسرے ادیان اور مذاہب دنیا میں۔ صرف مسیحیت میں، مسیح کی پیروی میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر تم ستائے جاؤ گے تو شادمان رہنا، اگر کوئی تم سے دشمنی کرے گا تو اپنے دشمنوں کے لیے دعائے خیر کرنا، بد دعا نہیں، دعائے خیر کرنا، صرف مسیحیت میں یہ ہے۔ سوچیں، ذرا غور کریں اس بات پر۔ میری آپ سے خواہش ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ لمحہ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ کے لیے یہ خصوصاً پیغام ہے۔ کیا آپ وہ والے مسیحی تو نہیں جو یوٹیوب میں ہم دیکھتے ہیں کہ
کرسی میں بیٹھے اور لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ کا اتنا سر جھکائیں اور آپ کو پادری صاحب، ریورنڈ صاحب وغیرہ بتائیں. ریورنڈ لفظ جو ہے میں آپ کو ابھی بتائے دیتا ہوں، چاہے آپ برا مانیں اچھا مانیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. ریورنڈ کا لفظ جو ہے ریورنڈس سے ہے، اور وہ ہے لاطینی زبان، یعنی کسی کے سامنے جھکنا. جو لوگ اپنے آپ کو ریورنڈ کہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر میں اپنے آپ کو یہ حق نہیں دوں گا کہ کوئی مجھے ریورنڈ کہیں، کیونکہ کتاب مقدس میں زبور شریف زبور 110 میں میرے خیال میں لکھا ہوا ہے کہ ہولی اینڈ ریورنڈ از ہز نیم. مقدس اور محترم خدا کا نام ہے. جو ریورنڈ لفظ ہے اس کا نام ہے محترم، یعنی سجدے کر کے محترم. ریورنڈس کے معنی ہی یہی ہے، سجدے کرنا، جھکنا کسی کے سامنے. ہم نے صرف خدائے واحد کے سامنے جھکنا ہے. میں اپنے آپ کو یہ حق نہیں دیتا. میں خاکسار ہوں، خادم ہوں اور ستایا جاتا ہوں. کئی بار میں نے جیلیں کاٹی ہیں، مجھے ضرب و شتم کیا گیا ہے مسلمانوں کی طرف سے، مگر میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے آپ کو خادم مانتا ہوں. ہاں مجھ میں کمیاں ضرور ہیں، ہمیشہ ہوتی رہیں گے جب تک میں قبر میں جاؤں، مگر تب تک میں خداوند کی خدمت کرتا رہوں گا اور اپنے آپ کو نیچے کر کے، پست کر کے خداوند کو اٹھاؤں گا. یہ وہ جگہ ہے. پہلے سینچری کے مسیحی جو ہے، پہلے صدی کے مسیحی کو یہاں لاتے تھے اور درندے ان پر چھوڑتے تھے. ذرا سوچیں اس بات پر، غور کریں، دعا کریں اپنے لیے کہ آپ کی خدمت میں کیا ہے مسیح کے لیے. جس طرح خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جاؤ اور شاگرد بناؤ. جاؤ، بیٹھ کر نہیں، جاؤ اور شاگرد بناؤ. مسیحیت میں صرف دو ہی راستے ہیں خدمت کے، ایک جاؤ، ایک بھیجو. بھیجو سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو کوئی پاسٹر صاحب بھیجے، کوئی بشپ صاحب بھیجے، نہیں. لوگ آپ کو بھیجے، کلیسیا آپ کو بھیجے. یا جاؤ یا بھیجو. جو بھیجتے ہیں ان میں وہ جاتے ہوئے ان میں سمائے ہوئے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. بیت شان سے، بیت شان اسرائیل سے میں، خداوند کا خادم، آپ سب میں چھوٹا، خدا کی ملکوت میں حسین اندریاس. خداوند کو جلال ہو. آمین 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 اور آمین. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. دوران کلپ میں نے کئی اور بہن بھائیوں سے بات کی، اور ایسے دو اشخاص ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور میں ان کے لیے شکر گزار ہوں. میری آپ سے ایک خواہش ہے، کیونکہ میرے پاس ایک ہی واٹس اپ نمبر ہے، ایک ہی فون ہے. یہ جو دوسرا فون ہے اسے میں بزنس کے لیے استعمال کرتا ہوں. تو یہ جو فون ہے اس میں ایک ہی نمبر ہے. اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو آپ فون کال کرتے ہیں اور میں کاٹ دیتا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں بے احترامی کرتا ہوں، نہیں، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں تو آپ ضرور بعد میں بات کر سکیں گے. اور دوران پروگرام اگر میں کسی کی آواز کو سنانے جا رہا ہوں تو اس دوران برائے مہربانی آپ فون نہ کریں. اس فون کے کٹنے کے بعد آپ فون کر سکیں گے. ابھی ایک کلپ ہے یہاں پر. سلام پاسٹر صاحب میں بھی تیرا آن لائن پروگرام بڑھا گیا تھا ہر اتوار 7:30 سے 8:30 بجے سے. خدا آپ کو برکت دے. صاحب میرا بیٹا 2 سال تو کرنٹ کیا ہے لیکن واپس میں کوئی پتہ نہیں. پلیز مہربانی پریئر کریں اس کے لیے کہ واپس آ جائے. آمین. پاکستان سے بول رہے ہیں جڑال شہر. ضرور میں دعا کروں گا آپ کے بیٹے کے لیے کہ خداوند کو واپس گھر لوٹا دے. اے خداوند میں اس وقت اس دکھی باپ کے لیے دعا کرتا ہوں جن کا بیٹا ان سے جدا ہوا ہے اور ان کو خبر نہیں ہے.
دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ محفوظ رہے، اور اس کے بعد دعا کرتا ہوں خداوند کہ تیری مرضی اس کی زندگی میں پوری ہو اور وہ تیری طرف سب سے پہلے لوٹیں اور پھر اپنے پاپ کی طرف لوٹیں۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو بھائی کے دل پر مرحم رکھ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں۔ اولاد سے جدائی بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، اولاد سے جدائی بہت زیادہ مشکل ہے، تو ضرور میں دعا کروں گا۔ اور یہاں پر ایک اور بہن نے یہاں بہن لکھتی ہیں، سلام پاسٹر جی، آئی ایم مسز کاشف، میری اولاد نہیں ہے، دعا کریں کہ خدا مجھے بلیس کریں، رحم کریں مجھ پہ۔ ابھی ہم آپ کا پروگرام ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، خدا باپ آپ کو برکت دے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا بہن، اس پروگرام کو دیکھنے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، خدا میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو برکت ملے اور ملتی رہیں گی، اور میں ضرور دعا کروں گا اولاد کی نعمت کے لیے آپ کے لیے۔ اے خداوند میں بہن مسز کاشف کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں خداوند کہ تو ان کو لمس فرما، ان کو چھو، اور خداوند تو ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین اور آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں کچھ آیات یہاں پر آپ کے لیے رکھنا چاہوں گا مسیحی زندگی کے بارے میں۔ پولس رسول یہاں تک کہ جو اپنے آپ کو دکھاوے میں مسیحی کہتے تھے، جیسے کہ جہوواز وٹنسز ہوئے، مورمنز ہوئے، دا چلڈرن آف گاڈ ہوئے، اور بہت سے اور ایسے مونیز ہوئے، بہت سے اور ایسے کلٹس ہیں اور اوکلٹس ہیں جو بہت ہی اپنے آپ کو، یہ جو ہیں، آپ کے گھر کے سامنے اگر ایک خوبصورت باغیچہ ہے تو اس باغیچے میں آپ جو خراب گھاس ہیں یا جو ویڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ دوسرے گھاسوں کے بیچ جا کر اپنے آپ کو چھپا دیتے ہیں کہ میں بھی ان جیسا ہوں، مگر وہ ان جیسے نہیں، بلکہ وہ زمین کو اور ان اچھے گھاسوں کو خراب کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ آپ درخت جو ایک پیڑ ہے، پر قدرت پیڑ ہے، اس پر ویڈ جو ہے، ہم فارسی میں اس کے رشقہ پیچان کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وہاں پر گھسیٹ کر اس کا رس چوستے ہیں اور اس درخت کو کھوکھلا بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو اپنے آپ کو مسیحی بھیس میں لاتے ہیں، جیسے کہ جہوواز وٹنسز ہوئے، وہ غلط جہوواز وٹنسز، ہم حقیقی جہوواز وٹنسز ہیں۔ حقیقی جہوواز وٹنسز جو ہیں وہ یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں، 100% خدا مانتے ہیں، اور جو غلط ہیں وہ آپ کو بہکاتے ہیں، غلط تعلیم دیتے ہیں۔ ایک فون کال لیتے ہیں بھائی رفق سے۔ ہیلو بھائی۔ سلام جی۔ سلام بھائی، سلام۔ اور میں سن رہا ہوں بھائی، آپ بات کریں آپ، میں سن رہا ہوں۔ میں رفاقت مسیح بول رہا ہوں جی۔ ہاں جی بھائی رفاقت، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں، ٹی وی کی آواز کو کم کریں مہربانی کرتے۔ ٹی وی دی آواز تھوڑی ہاں بات کریں۔ اسی بھائی دا پروگرام سن رہا ہے۔ ہاں آپ پروگرام زندہ ہے، سن رہے ہیں، مگر ٹی وی کی آواز دوبارہ منعکس ہوتی ہے آپ کے فون سے، تو آپ بات کریں، وقت کم ہے بھائی صاحب۔ چلو ٹھیک ہے جی، ساڈے حق دعا کرو جی۔ ہاں ضرور میں دعا کروں۔ کس بارے میں دعا کروں؟ زندگی دے بارے، دنیا داری دے بارے۔ بالکل۔ اے خداوند، اس وقت میں بھائی رفق کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کی زندگی اے خداوند تیری مرضی کے مطابق ہو، تو ان کو برکت عطا فرمائے خدا، ان کو چھو، ان کا دستگیر بن، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ بہت شکریہ بھائی فون کرنے کا۔ تو میری آپ سے خواہش ہے، جب آپ فون کرتے ہیں، کیونکہ
ایک ڈیلے ہوتا ہے جو لائیو پروگرام چل رہی ہوتی ہے، اس میں 7 سیکنڈز یا 6 سیکنڈز کی ڈیلے ہوتی ہے، اور آپ کی ٹی وی اگر بلند آواز میں ہے وہ دوبارہ منعکس ہوتی ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی آپ کی گفتگو، اور آپ وہاں پر غور فرما رہے ہیں بجائے کہ مجھ سے بات کریں. تو مہربانی سے آپ کی ٹی وی کی آواز کو تھوڑا سا کم کریں تاکہ آپ کی آواز بدرستی سن سکوں اور مطالب حل ہوں. تو بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک اور وائس لے لیتے ہیں یہاں پر. خداوند کا فضل آپ پر ہو. میں یسوع مسیح شام دن سے پڑھ رہا ہوں. برائے میری بانی میرے لیے دعا کریں. خدا میرے قرض کی تمام قرض کو اتارنے میں میری مدد کرے اور میری سیلری میں برکت ڈالے تاکہ میں اس قابل بن سکوں کہ اپنے قرض جات اتار سکوں. یسوع کے نام میں. اور میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرے تاکہ اس کا کاروبار کھل سکے، ہر طرح کی بندشیں اور دروازے رکاوٹیں کھل جائیں. یسوع کے نام اللہ کے وسیلہ سے آمین. آمین آمین. میں ضرور دعا کروں گا. خداوند میں اس وقت بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند وہ مقروض ہیں، خداوند تو ان کی مشکل کشائی فرما. خداوند ان کے فرزند کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کا بھی دستگیر بنائے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین اور آمین. بہت شکریہ بھائی فون کرنے کا. ایک اور آواز لیں گے. سلام پاسٹر جی سلام. خداوند تانوں برکت دے، خداوند تانوں سنبھالے، اور آپ کے وسیلہ سے خدا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت ہے، اور لوگ آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے جو آپ جن جن کے لیے دعا کرتے ہیں پاسٹر جی خدا ان کی زندگی میں کام کرے. تو پاسٹر جی میں آصف گل کر رہا گجرا والے کینٹ سے. تو کاشف بیٹے کے لیے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا باپ اسے پاسپورٹ دے، اور خدا اسے اور کسی کمپنی میں کھڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دعا کرے. اگر خدا کی مرضی ہو تو یہ کام خدا بن کرے. آمین. خدا کی مرضی اگر ہو. بہت خوبصورت. اے خداوند میں اس وقت بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کو برکت عطا فرما. ان کے فرزند کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تیری مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو. خدا تو ان کا دستگیر بن، ان کے لیے دروازے کھول. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین اور آمین. بہت شکریہ. پھر بھی سلام پاسٹر ہیرلڈ. میرا نام فوزیہ ہے، میں پاکستان سے ہوں، اور میں اپنے بیٹے کے لیے پرے کرانا چاہتی ہوں. میرے بیٹے نے ڈگری مکمل کی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے. پلیز پرے کریں کہ خدا اسے بلیس کرے، اسے اچھی جاب ملے. شکریہ. ضرور میں دعا کروں گا. خدا بہن نے فون کیا ہے، دعا کرتا ہوں ان کے فرزند کے لیے. خدا دعا کرتا ہوں تو ان کے لیے دروازے کھول، روزی روٹی کے دروازے کھول، کام کاج کے دروازے کھول. اے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین اور آمین. بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے بہن، اور میں ضرور دعا کرتا رہوں گا. السلام پاسٹر جی. میں اپنی بہن کے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں کہ ان کے قرضوں میں بہت زیادہ جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ رہائی پائیں. آمین. اے خداوند میں اس وقت بہن کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند ان کو تیری حضوری میں لاتا ہوں. خداوند تو ان کے لیے دروازے کھول، ان کو برکت عطا فرما، ان کو اس بوجھ تلے سے آزاد کر. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین اور آمین. ہیلو آپ کا فون کٹ گیا بھائی، آپ کا فون کٹ گیا. تو ہمارے پاس اس وقت اتنا وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگلے پروگرام میں اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھوں. اگر خدا نے موقع عطا فرمائے اس دنیا میں تو میں ضرور یہ کروں گا. مگر اس وقت میں آپ سب عزیزوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے آج خداوند یسوع مسیح کو قبول کیے ہیں. 3 ایسے ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، تو میں ضرور ان کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند ان کو برکت عطا فرمائے.
تو ایک فون کال لے لیتا ہوں آخری, اس کے بعد دعا کرتا ہوں. ہیلو ہیلو, پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ, ہاللیلویا, فرمائیں. جی سر, میں شارون سہوترا جس نے وہ کمنٹ کیے تھے وہ بات کر رہا ہوں. ہاں جی, ہاں جی بھائی. جی سر, وہ سر میں نے نا مطلب کہ سنا نا پاکستان میں کہ وہ ایسی بدعتیں چلی ہیں جو یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتی, تو میں نے نا ایسے اوپن کی فیس بک کو سامنے نا مطلب کہ آپ کا میسج چل رہا تھا لائیو, تو اوپر لکھا ہوتا ہے ہوا وٹنس, تو اس وجہ سے میں نا میسیجز کیے کہ چلے ان سے پوچھتا کہ کیوں یہ خدا نہیں مانتے یسوع مسیح کو. او بھائی, میں جہووا وٹنسز ہوں, آپ بھی جہوواز وٹنس ہیں, حقیقی وٹنس. جی جی بالکل. خداوند آپ کو برکت دے. آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی, کم آ رہی ہے, تو میرا پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے, تو خداوند آپ کو برکت دے. بہت شکریہ فون کرنے کا. اچھا سر, وہ میں نے آپ سے یہی کہنا تھا کہ میں بھی خداوند میں پڑھ رہا ہوں, اور میرا بھی شوق یہ ہے کہ میں پاسٹر بنوں, اور خدا یسوع کے فضل سے میں ضرور بنوں گا. آپ اس کے لیے پریئر کریں. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند, اس وقت میں بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں. ان کے دل میں ایک اچھا ہے, ایک خواہش ہے کہ خداوند وہ تیرے خادم بنے. خداوند کے لیے دروازے کھول, ان کو برکت عطا فرما. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ بھائی. شکریہ. گاڈ بلیس یو ٹو. خداوند آپ کو برکت دے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے, آج کی کلام کے وسیلے سے آپ کے دل کو چھوا. اگر آپ نے ابھی تک خداوند کو قبول نہیں کیا, میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے دل خداوند کے ملکوت کے لیے کھل جائیں, یسوع مسیح کے لیے کھل جائیں, یہوہ کے لیے کھل جائیں. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین.